شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد ذوالجناح کی خیام میں آمد۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا سر مبارک کاٹ لیا گیا، عبا لوٹ لی گئی اور امام کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا مخصوص گھوڑا یعنی ذوالجناح جو امامت کے موارث میں سے تھا، آنسو بہاتا ہوا اپنے آقا کے بدن کا طواف کرتا رہا، اور جو شخص اس کو پکڑ کر مال غنیمت بنانے کے لیے آگے بڑھتا وہ اپنی ٹانگوں سے اس سے رگڑ دیتا۔ لشکر والوں نے جس قدر بھی ذوالجناح کو پکڑنے کی کوشش کی کہ مال غنیمت بنا سکے، وہ ناکام رہے، کیونکہ یہ حیوان امانات امامت میں سے تھا اور کوئی شخص امامت کی مخصوص امانت کو نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر جو چیزیں امام کے لباس سے لوٹ لی گئی، مثلاً امامہ، شمشیر، انگوٹھی، وہ امامت کے موارث میں سے نہ تھی۔ یہ ذوالجناح خستگی، تشنگی اور بدن میں کثیر تیروں کی پیوست ہونے کے باوجود امام کی لاش کا طواف کرتا رہا اور آرام اور سکون نہ کرتا تھا۔ کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف آ جاتا تھا اور دکھ کی بین کرتا رہتا تھا اور آنسو بہاتا تھا، نیز دشمنوں کو پاؤں سے مارتا اور امام سے دور کرتا۔ چونکہ اس ذوالجناح کو امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لہٰذا امام کے بدن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ دشمنوں نے اس کو مہر سے تشبیہ دی۔ مہر گھوڑے کا وہ بچہ ہوتا ہے جو کسی صورت ماں سے جدا نہیں ہوتا۔ مرحوم تریحی اپنی منتخب کتاب میں لکھتے ہیں، جب امام شہید ہو گئے تو ذوالجناح بین کرتا اور شہیدوں میں پھرتا رہتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ لاؤ، کیونکہ یہ نجیب اور اصیل گھوڑا ہے۔ جو شخص پکڑنے آتا وہ اسے دانتوں سے کاٹتا اور پیروں سے مارتا اور جہنم میں پہنچا دیتا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا تو حکم دیا کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو اور دیکھو کہ کیا کرتا ہے۔ لشکر والے دور ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی لاش پر آیا اور نالہ وزاری اور بیان کرنے شروع کر دیے۔ سب نے دیکھا کہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کی خوشبو سونگھتا ہے اور حضرت کے زخموں پر منہ رکھ کر چومتا ہے اور ایسی ماں کی طرح روتا ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح میدان سے واپس آیا اور خیام میں مخزورات کی طرف رخ کیا۔ خیام کے دروازے پر روتا ہوا ہنہنایا تو تمام مخزورات عصمت باہر دوڑی۔ جب ذوالجناح کو خالی دیکھا تو دل سے سرد آہیں نکلی اور چہروں پر ماتم کرنے لگی اور یہ بیان کیا، واہ سیدہ واہ حسینہ، اور ذوالجناح کے ارد گرد ماتمی حلقہ بنایا۔ ہر کوئی ذوالجناح سے اپنی زبان حال میں باتیں کر رہا تھا، البتہ ان سب کا ایک سوال مشترک تھا، اور وہ یہ تھا کہ اے ذوالجناح، تم تو اپنے مالک کے بڑے وفادار تھے، انہیں کیوں چھوڑ آئے اور واپس نہیں لائے ہو؟ ذوالجناح بہت شرم کرنے والا تھا، لہذا شرم کے مارے اپنے دائیں ہاتھ کو پیٹھ کے نیچے کر لیا اور بائیں ہاتھ کو آگے لمبا کر لیا اور اپنے سر کو شرمندگی کی وجہ سے بائیں ہاتھ کے نیچے چھپا لیا، جبکہ آنسو مسلسل بارش کی طرح جاری تھی اور بچوں، مخزورات کی غربت اور حالت ذوالجناح کو مزید بے قرار کر رہی تھی، اور ان مظلوموں کا دکھی انداز میں اس قدر گریہ و زاری سنی تو دیوانہ وار کبھی اس طرف جاتا اور کبھی اس طرف جاتا، نیز دکھ اور پریشانی کی وجہ سے اس قدر اپنا سر
زمین پر مارا کہ روح پرواز کر گئی۔ چنانچہ ابن شہر اشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ ذوالجناح امام کی شہادت کے بعد بیابان کی طرف چلا گیا اور کسی نے اس کو پھر نہ دیکھا اور غائب ہو گیا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔